السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب۔ میرے محترم بھائیو، سورہ صاد داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ ایک ہی وقت میں نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ وہ اپنے محراب میں جو عبادت کی جگہ تھی، اس میں عبادت میں مصروف تھے کہ دو بندے دروازے کی طرف سے نہیں، بیک سائڈ سے دیوار سے اس دیوار کو پھلانگ کر ان کے پاس آ گئے۔ داؤد علیہ السلام کچھ پریشان بھی ہوئی تو انہوں نے کہا بھی ہم ایک فیصلہ لے کے آئے ہیں اور ہمارے درمیان جو فیصلہ کرنا ہے نا، وہ انصاف سے کرنا ہے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی یہ نہیں کرنا، فیصلہ درست کرنا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام ان کی پریشانی تو دور ہو گئی کہ یہ کیوں ایسے آئے ہیں، ہو سکتا ادھر ان کو کسی نے آنے نہ دیا ہو۔ تو بہرحال یہ کہ وہ نبی تھے، حکمران بھی تھے، لوگوں کے مسائل کو، مجبوری کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے فیصلے کی طرف توجہ دی، یہ نہیں کہا بھی آپ بہر آئے کیوں اس طریقے سے آئے کیوں۔ تو داؤد علیہ السلام کو بات بتائی گئی۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ جو میرا بھائی ہے اس کو اخی کا ہے، بھائی کا ہے، حالانکہ انہوں کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے۔ ہم تو ذرا سے جھگڑے میں فوری کہتے ہیں یہ میرا دشمن ہے، میرا کچھ نہیں لگتا، سگے بھائی کو بھی اللہ معاف کرے ایسا کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں وہ سگے بھائی تو نہیں تھے، دینی بھائی تھے، جھگڑا بھی چل رہا تھا، لیکن ساتھ کہہ رہا ہے یہ میرے بھائی کی یہ بات ہے۔ کہنے لگا میرا یہ بھائی ہے نا، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، اور یہ خواہش رکھتا ہے کہ میری ایک دمبی کو اپنی دمبیوں میں شامل کر لے، اور یہ اس بارے میں بڑے دلائل دے رہا ہے، چرب لسان ہے، واضحانی فی الخطاب، وہ باتوں میں بڑا مجھ پہ غالب آ گیا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا بھئی یہ جو بات کر رہا ہے نا، یہ بات کر کے ظلم کر رہا ہے، یہ ضرورت کیا کہ تو اس کی دمبی اپنے ساتھ ملائے۔ یعنی داؤد علیہ السلام نے اپنے فیصلے جس کی ایک دمبی تھی اس کی داد رسی کی، اور جو 99 رکھتے ہوئے ایک لینا چاہتا تھا اس کو کہا بھی تو ظلم کر رہا ہے اور اس سے تو باز آ جائے۔ خیر فیصلہ جو ہے اور ان کا یہ جھگڑا جو تھا، یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر واقعات قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے بہت بڑی رہنمائی رکھتے ہیں۔ کیا موجودہ دور کے اندر جو سودی نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور انسانوں کے اور دنیا کے اپنے بنایا ہوئے معاشی اور اقتصادی نظام ہے، کیا ان کے اندر یہ نہیں ہے کہ امیر دن بہ دن امیر ہوگا اور غریب دن بہ دن غریب ہوگا؟ امیر آدمی جو ہے اس کی 99 دمبیاں 100 بن جاتی ہیں، اور جو غریب آدمی ہے اس کے پاس ایک دمبی بھی نہیں رہتی۔ امیر بندہ جو ظالمانہ نظام ہے وہ اس کے تحت اس کی ایک دمبی بھی ہتھیا جاتا ہے۔ تو ایک تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ حق کے ساتھ کیا، سچ کے ساتھ کیا، اور قیامت تک کے لیے یہ ضابطہ اور اصول بتا دیا کہ دنیا والوں ایسے قوانین ظالمانہ ہیں
کہ جس کے اندر غریب آدمی کی جمع پونجی، اس کے خون پسینے کی کمائی، زیادہ سرمایہ رکھنے والا بندہ محض اس بنیاد پر ہتھیار لے کہ اس کے پاس زیادہ پیسے ہیں، چلو اس کا تو کچھ بن جائے گا، تو غریب بندے کا کیا ہے، اس کے پاس تو 1 روپیہ بھی ایسا ہی ہے، 2 بھی ایسے ہیں، تو میرا کچھ بن جائے گا۔ آج دنیا کے اندر ظالمانہ اقتصادی نظام جو ہیں وہ سب کے سب اسی بنیاد کے اوپر چل رہے ہیں، اور اسلام کا دیا ہوا جو معاشی نظام ہے، جو اقتصادی نظام ہے، اور اسلام کا دیا ہوا جو روزی کمانے کا اور مال کو خرچ کرنے کا جو اسلام نے نظام دیا ہے، وہ تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ امیر بندہ اپنی کمائی میں سے غریب آدمی کو دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ تیرے مال کے اندر ان غریبوں کا حق ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ میں احسان کر رہا ہوں، نہیں، تو ان کے حق کو ادا کر رہے ہیں۔ وہ کون سا حق ہے؟ ان کے ساتھ اعانت، مدد کرنا، یہ نہیں کہ جو کچھ ہے وہ بھی چھین لینا۔ تو اسلام کے اقتصادی نظام میں اور دنیا کے بنائے ہوئے معاشی نظام میں اس سے زیادہ فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے اندر فرق ہے۔ آئیے آج ہمارے ملکوں کے اندر، معاشروں کے اندر، ہمارے اندر وہ نظام آ جائے جس میں غریبوں کا مال ہتھیانے کی بجائے ان کی مدد کرنا باعث سعادت سمجھا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔